جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ، ایک انتہائی اہم ویڈیو ایک انتہائی اہم معاملے پر آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ اعتراضات تھے مذہبی طبقے کی طرف سے جو اپنے آپ کو دین کا، مذہب کا، اس ملک کا ٹھیکیدار، سب کا ماما سمجھتے ہیں۔ وہ سب کے ہوں گے، میرے نہیں ہو سکتے۔ ایک ایسا موضوع جس پر بات کرتے ہوئے لوگوں کی ماں مرتی ہے، لوگوں کی جان جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نو انٹری میں جانے کا کتنا شوق ہے۔ تو پیش خدمت ہے اس رجعت پسند، ملائیت پسند طبقے کے لیے یہ اکثیر نسخہ جس کا میں نے وعدہ تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو میں کیا تھا، جس میں نے طارق مسعود، ایک نام نہاد مفتی، ایک نام نہاد ملا کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں عزت راس نہیں آتی، کچھ لوگ ہیں جو دین کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اگر سر پہ صافہ باندھ لیا اور جن کے اگر داڑھی ہے تو انہوں نے باقی سب کو آگے لگانے کا منصوبہ اپنے ذہن میں بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی دکانیں قائم کر کے، چھوٹی چھوٹی دکانیں جن میں سے کچھ جگہیں ایسی ہیں جو قبضے کی ہیں، سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ کسی جگہ مسجد بنا کے، کسی جگہ امام باڑہ بنا کر کے، اور انہوں نے اپنی دین دھرم جس کو کہتے ہیں اس کو انہوں نے اس کے حوالے سے اپنی مرضی کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ جناب والا آپ اس شہر میں ڈھونڈنے کے لیے نکلیے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ پروردگار عالم، میں اس آدمی کو کیا کہوں کہ جس کے بارے میں تقریباً پورا کراچی جانتا ہے۔ وہ حضرت اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاملات میں ان کی آسانی فرمائے، جنہوں نے یہیں کراچی کے اسی ایک جگہ، ایک بہت بڑی جگہ پہ قبضہ کر کے ایک امام باڑہ بنوایا، ایک بہت زبردست جس کو کہتے ہیں کہ شخصیت، جس کے حوالے سے اگر بات کرو تو یہ ملا لوگ کراچی میں سڑک گھیر کر کے اور آپ کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ وہ آدمی جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہے، جس کے بارے میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے گناہ کر دیا۔ اس کے کتنے مدرسے ناجائز زمینوں پر بنے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہوئے سب کو موت آتی ہے۔ میں یہاں ایک اتنی خوبصورت بات کا حوالہ پیش کر دوں، ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب، انسانیت کی جتنی بڑی خدمت وہ آدمی کر رہا ہے، مذہب، مسلک، کسی اختلاف سے قطع نظر، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے جب میری بالمشافہ ملاقات جس زمانے میں ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ کو بھی تھریٹ وغیرہ آئے؟ تو انہوں نے کہا یار آنے دو، یہ سب تو آتا رہتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈوائس کیجئے۔ انہوں نے کہا یار ہمیں ضرورت ہے کہ اب مسجد اور امام باڑے سے باہر نکلیں، ہمیں اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں بہت ہیں ہمارے پاس، امام باڑے بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمیں اب ذرا اپنے فوکس کو، اپنے زاویہ نگاہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اب اس بات پہ بات کریں گے اگر آپ، تو یہ ملا لوگ، یہ جو کبھی محرم میں اور کبھی ربیع الاول میں جگہ گھیر کر کے اور آپ کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ بول دیں تو پھر آپ توہین کے مرتکب ہو گئے، پھر آپ پہ فتویٰ بھی نکلے گا، پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی۔ میں انہی میں سے ایک نادر شاہی میسیج آپ کی خدمت میں پورا منوان پڑھ کے پہلے پیش کرتا ہوں، پھر ذرا اندازہ لگائیے ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ ایک موصوف لکھتے ہیں کہ کیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو آپ کر رہے ہیں، یہ مجھ سے فرما رہے ہیں، کیا یہی آپ کے بزرگوں کا طریقہ تھا؟ آپ نے ان کی ہدایت کے لیے کتنا روئے، کتنی فکر کی؟ یہ کون سی سنت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں؟ جواب ضرور دینا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ حالانکہ اب تک جو میں نے پڑھا ہے، اس جاہل آدمی نے اس میں کہیں سوال نہیں کیا، تو میں اس کے باپ کا نوکر ہوں اس کو جواب دوں؟ لیکن سنیے، آگے بڑی کام کی بات آنے والی ہے۔ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، آپ کو بھی تو اتنا عرصہ ہوا ہے، آپ کا چہرہ بھی تو سنت سے خالی ہے، آپ بھی تو کیا مفتی ظفرعلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے؟ آپ تو حضرت جی کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں لگاتے، الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ ابے پیارے جاہل، پیارے مذہبی جاہل، گھر والوں کا وقت، سرمایہ سب برباد کر کے کسی ملا، کسی نام نہاد مفتی کے مدرسے میں بیٹھ کر کے حلوے مانڈے کی تلاش میں تو اپنا دین گنوا رہا ہے، بیکار ہے یہ سب کچھ۔ تو مولانا ظفرعلی خان صاحب اور میرے رشتے پر بات کرنے والا ہوتا کون ہے؟ ہو دا ہیل آر یو؟
تمہاری ٹکے کی اوقات نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے مولانا ظفر علی خان صاحب سے میرے تعلقات کیا تھے؟ میں ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگاؤں نہ لگاؤں تو ماما ہے میرا یا ان کا؟ ابے تجھ جیسے ان کی جوتیاں اٹھانے کے منتظر رہا کرتے تھے اور مولانا کو بھیڑ چیر کر کے وہ مجھے بلاتے تھے, یہاں آؤ. پولیس والے, گارڈز, فلانے ڈھمکانے, کوئی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کو قریب آنے دے. اکیلا ثم الحمدللہ اس پورے میڈیا انڈسٹری میں جس میں بڑے بڑے جید فرعون بیٹھے ہیں, اکیلا ایک نور العارفین صدیقی تھا جس کو مولانا نے یہ چھوٹ دی ہوئی تھی. تو کسی وجہ سے نا, تو ہوتا کون ہے؟ مولانا ظفر علی خان صاحب کی جوتیوں کے نیچے تیرے ایسے 50 ملا پڑے رہتے تھے. جاہل, تو مجھے کہہ رہا ہے میرا چہرہ سنت سے خالی ہے, تو کہاں لکھا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا؟ جب مولانا ظفر علی خان صاحب سے تو میرا تعلق آزما رہا ہے تو بھائی تو ذرا یہ بھی سوچ کہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے کیا مجھے یہ نصیحت نہ کی ہوگی؟ بالکل کی. میری کچھ اپنی مجبوریاں, کچھ اپنے معاملات بھی ہیں. پہلے میرے چہرے پر مونچھیں نہیں تھیں, میں کلین شیو تھا, پھر میں نے مونچھیں رکھی, مولانا نے اسے پسند فرمایا. مولانا نے کہا کہ یہ ہوئی نا مردوں والی بات. مجھے آج تک یاد ہے, اللہ غریق رحمت کرے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ ایسے ہی کسی دن تمہارے چہرے پہ سنت نبوی بھی آ جائے گی. میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا انشاءاللہ العزیز. اور مجھے پتا ہے میرا ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے, جب میرا ایک خاص ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے گا تب میں یہ کام بھی کروں گا. یہ کام میرے ذہن میرے دل میں ہے, میں اس کے لیے تجھے کیوں جواب دوں؟ تو ٹھیکیدار ہے, اسرائیل علیہ السلام کا رشتہ دار ہے, جبرائیل علیہ السلام سے تیری کوئی رشتہ داری ہے؟ جاہل. کندھے پہ لوٹا اور چنے کی دال لے کر کے پیدا ہوتے ہو اور کہیں کسی گلی میں کسی سرکاری اسپتال کی بینچ پہ مر جاتے ہو. تم اپنی اوقات بھول جاتے ہو. ملا اگر ہو تو تم کسی کی بھی پگڑی اچھالو گے. چہرہ سنت سے آ رہی ہے, الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں. وہی تمہارا ملا طارق جمیل, جاؤ اس کا بیان ڈھونڈو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ سے بھی پانی پیا اور الٹے ہاتھ سے بھی پانی پیا. اور اگر میں الٹے ہی ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں تو تمہارے باپ کا کیا گیا؟ تم میرے اعمال کے 10% اللہ معاف کرے معاذ اللہ, مجھے کوئی گمان نہیں ہے. لیکن جس دور میں ایم کیو ایم کے خلاف کلمہ حق کہنا تھا, تم مدرسے کے اندر گھسے ہوئے تھے, لحاف تم نے اوپر رکھا ہوا تھا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. اور میں یہاں کراچی کی سڑکوں پہ ایم کیو ایم کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا. لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا ہے, تمہارے باپ دادا اس کا, جس کو کہتے ہیں نا کہ گمان نہیں کر سکتے. تمہارے جیسے چپل اور جوتے پہنتا ہوں میں. صرف داڑھی رکھ لینے سے, سر پہ جبہ و دستار سجا لینے سے کوئی جہادی نہیں ہوتا. جہادی آدمی یہاں سے ہوتا ہے, جہادی آدمی اپروچ سے ہوتا ہے, اور مجھ سے بڑا جہادی تو ہو نہیں سکتا. جاہل, مذہبی جاہل, گدھے کا بچہ. مفتی ظفر علی خان صاحب کے نام کے ساتھ میں رحمت اللہ علیہ نہیں لگاتا. ابے کبھی ایسا ہوا ہے کہ مفتی ظفر علی خان صاحب پوری گاڑی, پوری تیاری کے ساتھ, 3 گاڑیاں ان کے ساتھ زیادہ راہ لے کر کے سوار, یعنی بالکل تیار ہیں کراچی سے نکلنے کے لیے, اور آدھا گھنٹہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے مفتی صاحب نے انتظار کیا ہو. کس کا؟ الحمدللہ میں وہ گناہگار ہوں. صبح سوتے ہوئے ٹیلی فون آیا تھا مفتی صاحب کا, اللہ غریق رحمت کرے. جو بات ہوئی اس کے بارے میں بتانا بالکل ضروری نہیں. میں نے کہا مفتی صاحب پہنچا, راستے میں ان کا فون آیا, بیٹا تم نہیں آ پاؤ گے. میں نے کہا مفتی صاحب میں نور الزمان صدیقی کا بیٹا ہوں, ذرا صبر کیجئے. میں پہنچا, اور اس کے بعد اگلے 15 منٹ میں مفتی صاحب کے مدرسے میں تھا. مجھے دیکھ کر کے گاڑی میں سے مسکرائے, شیشہ نیچے کیا, میرے شانوں پر ہاتھ لگایا, پہنچ گئے؟ میں نے کہا جی پہنچ گیا. پھر جس کام کے لیے میں ان کے پاس گیا تھا وہ کام میں نے ان کو کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں. میں نے کہا مفتی صاحب اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میری پیدائش پہ لعنت. اس کے بعد مجھے جو انہوں نے دعائیں دی ہیں, ابے جاہل تو اس کا تصور نہیں کر سکتا. مفتی ظفر علی خان صاحب اور میرا تعلق تو آزمائے گا پاکھنڈی. دوسرا ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا پرانا ایک آبجیکشن ہے جو میرے پاس بہت زمانے سے میرے پاس ہے, وہ یہ کہ جی مفتی ظفر علی خان صاحب مرحوم اللہ غریق رحمت کرے مولانا فضل الرحمان کو بڑا پسند فرماتے تھے اور آپ ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. ایک صاحب کا مجھے میسج آیا, بڑی عمر کے ہیں, 70 سال کے ہیں. انہوں نے میسج کیا کہ مفتی صاحب ان کو پسند کرتے تھے اور آپ گستاخی کرتے ہو, آپ اللہ رسول کے ہاں مجرم بن رہے ہو. یہ وہ ابے فضل الرحمان اللہ میاں کے رشتہ دار ہے معاذ اللہ. مفتی ظفر علی خان صاحب
کہ سامنے بیٹھ کر کے میں نے فضل الرحمان کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے میں تم لوگوں کو بتاؤں؟ تم ٹھیکیدار ہو مفتی ظفر علی خان صاحب مرحوم کے؟ تم فضل الرحمان کے مامے ہو؟ مولانا ظفر علی خان صاحب کے جو ویو پوائنٹس تھے اباؤٹ فضل الرحمان میں بھی جانتا ہوں، میں بالمشافہ گفتگو کر چکا ہوں متعدد مرتبہ. انہوں نے میری تصحیح فرمانے کی کوشش بھی کی، مجھے بتایا کچھ باتیں جن سے میری، جس کو کہتے ہیں میں نے اپنے اندر دوستگی بھی پائی. وہ جو اس کا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان بلکہ کا ایک مذہبی پہلو ہے، اس میں مولانا ظفر علی خان صاحب 2,00,000% رائٹ ہیں، 2,00,000%. میں فضل الرحمان دی پولیٹیشین کو کرٹیسائز کرتا ہوں جو مذہب کی آڑ میں پولیٹکس کرتا ہے، مذہب کی آڑ میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ انجوائے کرتا ہے، مذہب کی آڑ میں اس کے لوگ کافی سارے ایون کراچی میں بھی ناجائز زمینوں پہ قبضہ کر کے مدرسے مسجد بنا کر کے بیٹھے ہیں. تم لوگوں کو نہیں پتا؟ یہ ریاست اگر کاڑی ہے تو تم نے مجھے بھی کاڑا سمجھ رکھا ہے. میں کاڑا نہیں ہوں، میں کاڑا نہیں ہوں، میں نے کئیوں کو کاڑا کیا ہے. ایم کیو ایم، لیاری گینگ وار، پی ٹی آئی، اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں، نون لیگ کے ساتھ کھیل چکا ہوں اور آج بھی کھیل رہا ہوں. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سریا آ جاتا ہے گردن میں. نون لیگ کے بھی تھا، نکال دیا تھا میں نے. پی ٹی آئی کے اب آیا ہوا ہے، وہ بھی نکال رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایم کیو ایم کے نکالا. مجھے تم لوگوں کو اپنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم چاہے کسی مذہب، مسلک، کسی فرقے، کسی اس سے تعلق رکھتے ہو، میرے باپ بننے کی کوشش مت کرنا. تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ میری ایک اپنی دشا ہے، ایک اپنی راستہ ہے، ایک اپنا ڈائریکشن ہے. میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اور تم جیسے لوگوں سے کہ جن کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر کے کوئی فضل الرحمان، مولوی فضل الرحمان نہیں، کوئی فضل الرحمان استعمال کر لے، کہ جن کو کوئی بھی ممبر و محراب کے استعمال کے ذریعے کبھی سڑک پہ لے آئے، کبھی سڑک سے اٹھا کر کے ادھر کر دے، کبھی ادھر کر دے. تم لوگ تو وہ ہو کہ جو اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. تمہارے تو گن گن کر کے ملاؤں کو، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے پروردگار عالم، ان لوگوں کے اوپر جتنے کیسز ہیں تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تمہیں سب معلوم ہے لیکن تم بولو گے نہیں. آؤ ذرا سڑک پہ آؤ، باہر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عادل صاحب شہید، اللہ غریق رحمت کرے، مفتی شامزئی صاحب اور جتنے جید علماء دین، علماء سوق کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہر گلی میں بکھرے ہیں، جتنے علماء دین کی شہادتیں ہوئی ہیں، کیا اگاڑ لیا تم لوگوں نے؟ تم اکھاڑ نہیں سکتے. تمہیں ایک ٹیلی فون آتا ہے اور تم اس ٹیلی فون کی مار ہوتے ہو. تمہیں اسلام آباد کی منعقدہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کر کے ایک فرعون تم سے کہتا ہے کہ اوے تم نے ادھر، تم نے ادھر، اور تم نے ادھر، تم نے اس دن، تم نے اس دن، تم نے اس دن مظاہرہ کرنا ہے، اور سب جی سر کرتے ہوئے نکلتے ہیں وہاں سے. مجھے ان سب اجلاسوں کی بھی خبر ہے. روحت ہلال کمیٹی میں جس طرح سے تم لوگ چاند نکالتے ہو، مجھے اس کی بھی خبر ہے. ڈونٹ میس ود می، ڈونٹ میس ود می. آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن مین.